معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فہیم کیسر آفیشیل کے پلیٹ فارم سے فہیم کیسر حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کو علم بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا نور دیا گیا ہے۔ جناب والا، کچھ اقوال زریں، کچھ بزرگوں کے قول اور اس کے علاوہ کچھ بڑے سائنسدانوں کے اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کے کچھ قول جو ہیں، ان کے ساتھ آج کی جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، بہت تحقیق کے بعد ہم نے یہ باتیں نکالی ہیں۔ جناب والا، مطالعے سے کیا ملتا ہے، کتب بینی کے کیا فوائد ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب والا، حکیم ابو نصر فارابی فرماتے تھے کہ تیل کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کی قندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ ایڈیسن کا بہت مشہور ایک مقولہ ہے کہ ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اور مطالعے کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورزش کی جسم کے لیے ہوتی ہے۔ بیکن کہا کرتے تھے کہ مطالعے سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے، اور سمرسٹ مہم کا کہنا تھا کہ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھ سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کا تیار کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چینی ضرب المثل ہے: 3 دن بغیر مطالعے گزار لینے کے بعد چوتھے روز گفتگو میں پھیکا پن آ جاتا ہے۔ اور سسرو کا کہنا تھا کہ انسانی قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ پاتا ہے۔ اور وائٹی کا کہنا تھا کہ مطالعے کی بدولت ایک انسان ایک طرفہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جاتی ہے۔ اور تلسی داس اکثر کہا کرتے تھے کہ دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو کنول کے لیے پانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقولہ ہے کہ مطالعہ کسی سے اختلاف کرنے یا پھر فصیح زبان میں گفتگو کرنے کی غرض سے نہ کرو، بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ملٹن کا ایک بہت مشہور ہے کہ جس طرح کئی قسم کے بیج کی کاشت کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوانات پر کتابوں اور رسالوں وغیرہ کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور بنا دیتا ہے۔ اور ولیم جیمز کا کہنا تھا کہ جو نوجوان ایمانداری سے کچھ وقت مطالعے میں صرف کرتا ہے تو اس سے اپنے نتائج کے بارے میں بالکل متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس بیکن کا ایک اور بات ہے کہ مطالعے سے خلوت میں خوشی، تقریر میں ذبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے و وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میکالے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس سے وہ شخص اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق نہیں۔ جناب والا، شیلے کہا کرتا تھا کہ مطالعہ انسان کو جلا دینے کے لیے مطالعہ انسانی ذہن کو جلا دینے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اور گاندھی جی کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایک باعزت اور ذی علم قوم بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعے میں جو ہر انسان کو اجاگر کرنے کا راز مضمر ہے۔